آپ جانتے ہیں کہ ہارون الرشید جب شکار کے لیے نکلا، گرمی کا موسم تھا اور وہاں تھوڑا سا بھٹک گیا اور زیادہ دیر لگ گئی، اور پھر جب واپس آیا تو شدت کی پیاس لگی ہوئی تھی، شدت کی پیاس، اور گھر میں جو اپنا خادم موجود تھا ابن سماک اس کا نام تھا، اس کا پانی لاؤ پانی لاؤ پانی لاؤ۔ جب انسان پیاس کی انتہا پہ ہوتا ہے تو کوئی چیز اس کے ذہن میں نہیں ہوتی سوائے پانی کے، پانی مل جائے پانی مل جائے پانی مل جائے۔ اور جب وہ گلاس بھر کے پانی لایا اور ہاتھ میں تھمایا، اور تھمانے کے بعد اس نے اپنے ہاتھ سے ہارون الرشید کا ہاتھ اس طرح پکڑ لیا اور کہا 1 سیکنڈ ذرا انتظار کر لیجئے اور مجھے ایک سوال کا جواب دے دیجئے۔ اگر اس وقت کوئی طاقت ایسی ہو جو آپ کو یہ پانی نہ پینے دے اور یہ تقاضا کرے کہ اپنی آدھی حکومت مجھے دے دو تو دے دو گے؟ تو پیاس اتنی شدت کی تھی، اس نے کہا میں آدھی سلطنت دینے کے لیے تیار ہو جاؤں گا لیکن یہ گلاس پانی کا پیوں گا۔ پھر دوسرا سوال کیا، پینے کے بعد اگر یہ پانی اٹک جائے، اخراج کا کوئی راستہ نہ ہو اور تو تڑپنا شروع ہو جائے، کوئی حکیم تم سے یہ کہے میں تجھے دعا دیتا ہوں علاج کرتا ہوں لیکن اس علاج کا معاوضہ یہ ہے کہ آدھی سلطنت مجھے دے دو تو دے دو گے؟ اس نے کہا ہاں دے دوں گا۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ایک گلاس پانی جس کو میسر ہے اس کو پوری دنیا کی سلطنت میسر ہے۔ اب ایک گلاس پانی پی کے تو شکر کتنا واجب ہوتا ہے، گویا انسان کی پوری سلطنت ملی ہوئی ہے، بادشاہت ملی ہوئی، حکومت ملی ہوئی ہے، اور ہم دن میں رات میں گرمی میں سردی میں کتنے گلاس پی جاتے ہیں اور کتنا شکر ادا کرتے ہیں۔ اپنا گویا مواخذہ تو کریں، اپنا حساب تو کریں کہ گلاس پینے کے بعد کم از کم ایک مرتبہ زبان سے تو یہ جملہ نکلے الحمدللہ، اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے میرے سینے کو ٹھنڈا کر دیا ہے، تو نے میرے دل کو ٹھنڈا کر دیا ہے، تو نے مجھے راحت پہنچا دی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ بار بار اس کی طرف توجہ دلا کے باخبر کر رہے ہیں کہ وہ تھوڑے شکر کرنے والے ہیں۔ پھر فرمایا وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ، اکثر شکر ہی نہیں کرتے۔ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ، اکثر لوگوں میں سے شکر ہی ادا نہیں کرتے۔ بار بار یہ کلمات قرآن میں رپیٹ کر کے توجہ اس طرف دلائی کہ مومن کی زندگی شکر گزاری کی زندگی ہوتی ہے۔ وہ صرف نعمتوں پر شکر ادا نہیں کرتا، نعمتوں پر تو کرتا ہی ہے، وہ مصائب پر بھی شکر ادا کرتا ہے، وہ مشکلات پر بھی شکر ادا کرتا ہے، وہ دکھ اور تکلیف پر بھی شکر ادا کرتا ہے۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں مصیبت پر 3 وجہ سے شکر ادا کرتا ہوں۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ مصیبت پر صبر کرنا چاہیے، صبر تو کرنا ہی چاہیے، لیکن وہ فرماتے ہیں کہ میں مصیبت پر 3 وجہ سے شکر ادا کرتا ہوں۔ وہ 3 وجہ کیا ہیں؟ فرمایا ایک تو اس وجہ سے شکر ادا کرتا ہوں، اللہ سے کہتا ہوں اللہ جی آپ کتنے مہربان ہیں، کتنے مشفق ہیں، کتنے شفیق ہیں کہ آپ نے چھوٹی مصیبت میرے لیے بھیجی ہے، آپ قادر تھے کہ اس سے بڑی مصیبت بھی بھیج سکتے تھے، چھوٹی مصیبت بھیجی ہے، اس سے بڑی مصیبت بھی بھیج سکتے تھے۔ اے اللہ آپ کتنے مہربان ہیں، بڑی کو چھوڑ کر چھوٹی مصیبت میرے لیے بھیجی، اور دنیا کی ہر مصیبت چھوٹی مصیبت ہے، بڑی مصیبت آخرت کی مصیبت ہے، وہاں کوئی کام آنے والا نہیں۔ فرمایا دوسرا میں یہ سوچتا ہوں کہ اے اللہ آپ نے مجھ پر مصیبت بے شک بھیجی ہے، لیکن تیرا شکر ہے اللہ کہ اس مصیبت کے برداشت کرنے کی سکت اور طاقت بھی مجھے دی ہے۔ اگر تو سکت اور طاقت نہ دیتا تو میں 1 سیکنڈ کے اندر شکوہ شروع کر دیتا، شکایت شروع کر دیتا اور تیری رحمت سے دور ہو جاتا۔ تو نے مجھے اپنی رحمت کے کتنے قریب رکھا کہ مصیبت بھی بھیجی تو چھوٹی، اور چھوٹی بھیجنے کے بعد پھر میرے اندر سکت اور طاقت بھی رکھی کہ میں اس کو برداشت کر سکتا ہوں۔ اور پھر فرمایا تیسری وجہ یہ ہے کہ میں مصیبت پر شکر ادا کرتا ہوں۔ فرمایا میں اللہ جی سے کہتا ہوں اللہ آپ کا کتنا بڑا کرم ہے کہ تو نے دنیاوی معاملات میں مجھے آزمایا ہے، اگر تو اس کے برعکس کر دیتا تو میں ہمیشہ کے لیے محروم ہو جاتا۔ گویا ایمان میرا سلامت ہے اور دنیا کی تکلیف ہے تو یہ کوئی تکلیف نہیں ہے، آخرت کے معاملے میں تمہیں کامیاب ہونا۔ تو میں تیسری وجہ یہ ہے جس وجہ سے میں مصیبت پر بھی شکر ادا کرتا ہوں۔ جس طرح بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ گلی سے گزر رہے تھے، اور گزرتے ہوئے پرانے زمانے میں لوگ آگ جلاتے تھے نا، آگ جلا کے وہ راکھ سے اکٹھی کر لیتے تھے، وہ اکٹھی کر کے بعض دفعہ کہیں گرا دیتے تھے۔
تو جب گلی سے گزرنے لگے حضرت تو اوپر سے کسی نے گلی میں راکھ گرائی ٹوکری پوری، تو وہ سیدھی آ کے حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کے سر پر لگی اور سارا وجود راکھ سے بھر گیا، راکھ سے بھر گیا۔ اور جو ہی وہ راکھ آپ کے سر سے نیچے آئی تو آپ کی زبان سے نکلا الحمدللہ الحمدللہ۔ تو پاس گزرنے والوں نے پوچھا حضرت یہ الحمدللہ آپ اس پہ اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں؟ یہاں تو انا للہ ہونا چاہیے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو فرمایا ہاں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، اس لیے کہ موجودہ زمانے کے اندر، یعنی ان کے زمانے کے اندر، فرمایا اس زمانے کے اندر جو اعمال ہم لوگ کر رہے ہیں ان اعمال کا تقاضا تو یہ ہے کہ اللہ ہمارے سروں پر آگ برسا دے۔ اس زمانے کو دیکھیں اور آج اس زمانے کو دیکھیں، اپنے زمانے کی بات کر رہے ہیں، بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ، حالانکہ کتنا بہتر زمانہ تھا وہ۔ فرمایا اس زمانے کے اعمال کے اعتبار سے تو اللہ تعالیٰ ہمارے سروں پر آگ برسا سکتے تھے، لیکن اللہ نے آگ نہیں برسائی، خاک سے ہی ہمیں تنبیہ فرما دی، خاک برسا، اس لیے اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ اسی طرح حضرت سہیل رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک آدمی آیا اور آ کر بہت غمزدہ اور رونے والی شکل، اور آ کر عرض کیا حضرت میرا بڑا نقصان ہو گیا، بہت بڑا نقصان ہو گیا، رات کو گھر میں چور آئے اور سارا سامان میرا لوٹ کر چلے گئے، سارا سامان میرا لوٹ کر چلے گئے۔ تو حضرت سہیل رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ کا شکر ادا کرو۔ فرمایا سامان کا ڈاکو، سامان کا چور آیا لے کے چلا گیا، تمہارے دل کے اندر ایک دولت ہے، بہت بڑی دولت، وہ ایمان کی دولت ہے، اللہ کا شکر ادا کرو کہ وہ دولت بچی ہوئی ہے، وہ دولت بچی ہوئی ہے۔ اصل دولت تو یہ ہے، اصل سرمایہ تو یہ ہے۔ فرمایا اگر ایمان کا ڈاکو، ایمان کا چور شیطان دل کے اندر داخل ہو جاتا اور تجھے اس دولت سے محروم کر دیتا تو تو سب سے زیادہ نقصان والا انسان دنیا میں ہوتا۔ اللہ کا شکر ادا کرو کہ دنیا کا سامان تو گیا ہے لیکن ایمان باقی، ایمان نہیں گیا۔ کیسے مصائب پہ شکر سکھایا جا رہا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک آدمی کے پاس سے گزرے اور اس آدمی کو 4 بیماریوں میں مبتلا پایا، اور ہر بیماری اتنی اذیت ناک ہے کہ سنتے ہی میرے اور آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ایک تو برس کی بیماری، اس کو برس کی بیماری جس انسان کو ہوتی ہے تو جسم کے اوپر داغ دبے نمایاں ہو جاتے ہیں، برس کی بیماری میں مبتلا۔ دوسری کوڑ کی بیماری، کوڑ کی بیماری جس انسان کو لگتی ہے، اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے ہر انسان کی حفاظت میں، اس کے جسم کے حصے اور اعضاء گلنا شروع ہو جاتے ہیں، سڑنا شروع ہو جاتے ہیں، اور اس طرح وہ اذیت ناک ایک بیماری پورے جسم پر پھیل جاتی ہے۔ اور تیسری بیماری یہ کہ اس کے جسم کا آدھا حصہ کام نہیں کر رہا تھا، فالج کی بیماری۔ آپ دیکھیں کتنی خطرناک ترین بیماریاں ہیں، ہم میں سے ہر ایک ان بیماریوں کو جانتا ہے، برس کی بیماری ہے، کوڑ کی بیماری ہے اور فالج کی بیماری، 3 بیماریاں یہ، اور اوپر سے اس کی بینائی بھی موجود نہیں تھی، نابینا انسان تھے۔ اب یہ 4 مستقل آزمائشیں اور بہت بڑی آزمائشیں لے کے وہ بندہ بیٹھا ہوا ہے، لیکن عیسیٰ علیہ السلام جب اس کے پاس سے گزرے تو کیا سنتے ہیں کہ اس کی زبان سے یہ جملہ اللہ تیرا شکر ہے، اللہ تیرا شکر ہے، اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ان مصائب میں اور ان مصیبتوں میں مجھے مبتلا نہیں کیا کہ جو بڑی بڑی مصیبتیں ہیں اور جن مصیبتوں سے انسان کا وہ نقصان ہوتا ہے کہ کبھی اس نقصان کا ازالہ بھی نہیں ہو سکتا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ جملہ سن کے پریشان ہوئے اور قریب آ کر کہنے لگے اللہ کے بندے، یہ بیماریاں تو میں اپنی آنکھ سے آپ کو دیکھ رہا ہوں، آپ برس کے مریض ہیں، آپ کوڑ کے مریض ہیں، آپ فالج کے مریض ہیں، اوپر سے بینائی بھی نہیں ہے، تو اس سے بڑی اور کون سی آزمائش ہوگی کہ تو شکر ادا کر رہا ہے کہ اللہ تیرا شکر ہے۔ فرمایا یہ بیماریاں تو ہیں، لیکن اس سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ کوئی انسان ایمان کی دولت سے محروم ہو جائے، نیکیوں کی دولت سے محروم ہو جائے، اللہ کی معرفت سے محروم ہو جائے۔ فرمایا یہ محروم آخرت کا نقصان زدہ انسان ہے، اور اس کے نقصان کا پھر کوئی ازالہ بھی نہیں ہے، اس لیے میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں۔